کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جائیداد میں اس کا حصہ نہیں ہوتا تھا، ماں کی کوئی قدر و قیمت نہیں سمجھتا تھا، باپ کا کوئی وقار نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تہذیب دیا، ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی، ہمیں یہ طریقہ بتا دیا کہ کس طریقے سے شادی اور بیاہ کیا جاتا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ قرآن ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد حاکم ہے عورت پر۔ تو ایک مرد کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی حاکمیت کو برقرار رکھے، اور ایک عورت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کرے، اپنے شوہر کے حکم کی تابعداری کرے، اپنے شوہر کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو بہترین طریقہ عطا فرما دیا ہے، اگر اس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو گزار لیں تو دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور عبادتوں میں سب سے افضل عبادت اگر ہے تو نماز ہے۔ نماز میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز پاکیزگی عطا فرماتی ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ ہم اگر پانچوں وقت کی نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ بھی راضی ہوگا اور رسول اللہ بھی راضی ہوں گے، اور تمہارے جسم کی سر سے پاؤں تک ایک کثرت بھی ہو جائے۔ نماز وہ عبادت ہے جسے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، رسول اللہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے سامنے اگر کوئی تالاب ہو اور اس میں راتوں دن میں 5 وقت اگر کوئی غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گا؟ تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ آج ہم نمازوں سے دور ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سے دور ہیں، دنیاوی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ آج حالات ایسے ہیں، آج ہمارا سماج کتنا بگڑا ہوا ہے کہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم بادشاہ کو مسلط فرما دیا ہے کہ جو ہماری تجارت پر پابندی لگا رہا ہے، جو ہماری عبادت گاہوں پر پابندی لگا رہا ہے، جو ہمیں نماز روزے پر کو جو ہے بہت نگاہ رکھتا ہے۔ ہم مسلمان کیا کرتے ہیں، مسلمان کون سی تجارت کرتے ہیں، مسلمان کہاں سے رزق حاصل کرتا ہے، مسلمان کون سا کام کرتا ہے، اس ظالم بادشاہ کے مسلمان کے سر سے لے کے پاؤں تک اس کی نظر ہوتی ہے کہ وہ اس کا پیر اٹھتا ہے تو کہاں جاتا ہے، کھاتا ہے تو کہاں سے کماتا ہے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے خدا کو بھول گئے ہیں، اللہ اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس لیے ظالم بادشاہ کو ہم پر مسلط فرما دیا ہے، جو ہمیں طرح طرح کے مشکلات کے ہمیں دوچار ہونا پڑتا ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلشتہ پیدا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، شادی اور بیاہ کا موقع ہے، اور شادی اور بیاہ یہ سنت رسول ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح نصف الایمان، نکاح یہ آدھا ایمان ہے۔ جو نکاح
ہے اس نے اپنے آدھے ایمان کو مکمل کر لیا. آدھے ایمان مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرے, زنا کی طرف مائل نہ ہو, دوسری عورت کی طرف نظر نہ کرے. تو برادران ملت اسلامیہ, 3 صحابی تھے, آپس میں گفتگو کر رہے تھے. وہ گفتگو کیا کر رہے تھے؟ وہ گفتگو یہ کر رہے تھے کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی عبادت و ریاست کریں. دوسرے صحابی نے وہ بال بچوں سے الگ ہو کر عبادت کرنے کو کہہ رہے تھے. اور تیسرے صحابی وہ تھے, وہ کہتے تھے کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا تاکہ دنیاوی ٹینشن نہ ہو, اللہ اس کے رسول کی عبادت کرنے میں مجھے دل لگے. جب یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا. آثار غضب و غضب کی آثار نمایاں ہونے لگے. بلایا صحابہ کرام کو, میں نے یہ سنا ہے کہ آپ لوگ ایسے کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تم سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں شادی کرتا ہوں اور اپنے عورت کے پاس وقت بھی دیتا ہوں. میں عبادت بھی کرتا ہوں, رات میں سوتا بھی ہوں. تو اے مسلمانوں سنو, تم نکاح بھی کرو اور اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق عبادت و ریاضت بھی کرو. وَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ, ہر حقداروں کا اس کا حق دیا کرو. تو آنکھ کا حق یہ ہے کہ سویا جائے, بیوی کا حق یہ ہے کہ اسے ادا کیا جائے, اور ماں باپ اور پڑوسیوں کے حقوق کو بھی ادا کیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ شادی اور بیاہ کے بعد اپنے ماں باپ کو بھول جایا جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ شادی اور بیاہ کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے حقوق کو بھی ادا کرنا چاہیے. آج ہمارا معاشرہ کتنا گندا ہو چکا ہے. جہیز کو لینے اور دینے کے لیے آدمی طے تکار کرتا ہے, وقت سے پہلے وہ چیزیں ہمارے ہاتھوں میں آ جانا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ جہیز کے لیے اگر کوئی چیز کمی ہو جاتی ہے تو دونوں رشتہ داروں کے درمیان بغاوت ہو جاتی ہے. جہیز لینا اور دینا جائز ہے, لیکن لڑکی کی باپ کے اوپر وہ اپنی بیٹی کو جس طرح سے چاہے تھے. لیکن مسلمانوں, اور جب مہر کی بات آتی ہے تو اس میں پیچھے ہٹ کر دیتے. جب مہر کی بات آتی ہے تو لڑکے والا کیا ہوتا ہے, پیچھے ہٹنے لگتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور نکاح یہ پاکیزگی کو اور طہارت حاصل کرتا ہے, یعنی انسان کو پاکیزہ بناتا ہے کہ نہیں بناتا ہے, برائیوں سے انسان رکتا ہے. تو جب مہر کی باری آتی ہے تو اس میں جھگڑے اور تکرار کی نوبت آ جاتی کہ نہیں اتنا نہیں اتنا. اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اگر مہر مقرر بھی ہو جاتی ہے تو مرد جو ہے اپنی عورت سے معاف کراتا ہے. یہ کہاں کی غیرت ہے؟ ارے تم حاکم ہو, اپنے محکوم سے اپنی اس چیز کو معاف کرا رہے ہو, ارے تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے, ہے کہ نہیں؟ جب تم حاکم ہو, عورت محکوم ہے, تو پھر معاف کرانے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا. یہ تو بالکل گری ہوئی بات ہے کہ ہم اپنی عورت سے اپنے مہر کو معاف کراتے ہیں, جبکہ قرآن ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد حاکم ہے عورت پر, اور ہر جگہ تم اپنی حاکمیت کو برقرار رکھتے ہو, اور یہاں آ کر جو ہے تم اپنے عورت کو للکارتے ہو. اس لیے جتنا مہر بنایا ہے اس عورت کا حق ہے, اسے معاف نہیں کرانا چاہیے بلکہ اسے ادا کر دینا چاہیے. ایک طرف یہ بتائیے کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے یا جائز ہے؟
مرد کے لیے سونا حرام ہے کہ جائز ہے؟ بتائیں. حرام ہے. اور حرام چیز کا آج کل سوال ہوتا ہے شادی اور بیاہ میں. شادی اور بیاہ میں سونے کی انگوٹھی مانگا جاتا ہے. شادی بیاہ میں سونے کا ہار مانگا جاتا ہے. سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے. ارے ایسی چیز کا سوال کرو جس کو اللہ اس کے رسول نے حلال فرمایا ہے. اور فرد کے لیے سونا جو ہے یہ حرام ہے. ایک طرف تم سنت رسول بھی ادا کر رہے ہو اور ایک طرف حرام چیز کی فرمائش بھی کر رہے ہو. یہ عورت کے لیے ہے سونا جائز. عورت کے لیے سیب دیتا ہے. ماں صرف چاندی کی ایک انگوٹھی مرد کے لیے جائز ہے اور وہ بھی 6.5 ماسا سے کم کی. جس نے سونے کی انگوٹھی پہنی اس کی انگلیاں کل جہنم میں جلائی جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابی کرام چھلے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوئے آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم ایسی چیز کو پہنے ہو جو تمہیں جہنم میں جلایا جائے گا؟ صحابہ کرام نے پھر اے مسلمانوں اس چیز کا سوال کرو جس سے اللہ بھی خوش ہو، رسول اللہ بھی خوش ہو. اور ہر چیز کا تو اہتمام ہو جاتا ہے. اور شادی اور بیاہ